بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئی روایت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو ذکر کیا اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ انتہائی خوبصورت روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام قال یا رب اخبرنی عن آیت رضاک عن عبدک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی رضا کی کوئی نشانی بیان کر، مجھے بتا کہ جب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، کسی بندے سے راضی ہے تو اس کی رضا کی علامت اور اس کی رضا کی نشانی کیا ہے؟ فَأَوْحَى اللہ تعالیٰ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ ارشاد ہوا کہ اگر میری رضا کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اذا رأیتنی احیی عبدی لطاعتی، کہ جب تم یہ دیکھو کہ میں کسی بندے کو، اپنے بندے کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں، یعنی میرا کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے وہ میری اطاعت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، کسی دوست کی وجہ سے آ گیا مسجد میں، کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کی وجہ سے مسجد میں آ گیا، کسی بھی حوالے سے جب وہ میری اطاعت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا اطاعت کے لیے آمادہ ہو جانا یہ نشانی ہے اس بات کی میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ وَأَصْرِفْهُ عَنْ مَعْصِيَّتِي، اور جب میں کسی کو اپنی نافرمانی اور گناہ سے بچا لیتا ہوں، یعنی ایک انسان جب گناہ سے بچ جاتا ہے، اسباب گناہ ہوتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مانع ایجاد ہو گیا جس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کر پایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی میری اس بندے سے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ میں نے اس کو گناہ سے بچا لیا، ورنہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچ جانا یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال پھر کیا کہ پروردگار کوئی نشانی بیان کر جس سے معلوم ہو جائے کہ تو اپنے بندوں سے راضی ہے، ارشاد ہوا اذا رأیت نفسک تحب المساکین وتبغض الجبارین فذلک آیت رضایا۔ اے موسیٰ، جب تم یہ دیکھو اپنے دل میں کہ تم مساکین سے محبت کرتے ہو، فقراء سے، غرباء سے، مساکین سے تمہارے دل میں محبت پائی جاتی ہے، تمہارے دل میں نرم گوشہ ان کے لیے پایا جاتا ہے، وتبغض الجبارین، اور جابر لوگوں سے تمہارے سینے میں دل میں بغض پایا جاتا ہے اور ظالموں سے نفرت پائی جاتی ہے، جبارین سے نفرت پائی جاتی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ جب تم یہ چیز پاؤ اپنے دل کے اندر تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، یہ علامت اس بات کی کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس لیے کہ تو مساکین سے محبت کرتا اور جبارین سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام سے بھی جناب داؤد کی امت نے سوال کیا تھا، یا نبی اللہ سے کوئی علامت اس کی رضا کی پوچھ کے بتائیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے یہ سوال جب بارگاہ رب العزت میں کیا تو ارشاد پروردگار ہوا، اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رضا کو معلوم کرنے کا طریقہ تو بڑا آسان ہے، جو بندہ میری قضا پر راضی ہے میں اللہ اس سے راضی ہوں، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، جو خدا کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اور ایک حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے جو متفق علیہ بھی ہے، اور شیعہ سنی محدثین نے اس کو ذکر بھی کیا۔ نبی کریم نے بھی اپنے پروردگار کی
رضا اور اپنے پروردگار کے غضب کی ایک نشانی کو بیان کیا۔ نبی کریم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس پر غضبناک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس بندے سے راضی ہوتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے بطول صلوات اللہ علیہا ناراض ہو جائیں، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ طہرہ راضی ہو جائیں۔ سیدہ طہرہ کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے، اور صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غضب خدا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔